ہم سب نے مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے، بسم اللہ، جب جی چاہے میں مار دیں، لیکن ہماری وصیت ہوگی، ہماری نصیحت ہوگی، ہمارا اپنے بچوں کو، کارکنوں کو یہ ہوگا کہ ہمارے قاتل پاکستان کے جاسوسی ادارے اور فوج پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو آئین نہیں مانتے. ہم ان پہ ایف آئی آر، اوپر بھی آسمان میں بھی ہمارا ایف آئی آر یہ ہوگا. کس لیے ہمیں مار رہے ہو؟ انہوں نے کیا گناہ کیا کیا ہے؟ یعنی ہم کوئی بے باکی کی سزا میں دیں گے؟ ہم آئیں گے دفاع کی بات کریں گے، ہم اپنے حق کی بات کریں گے. ہمیں یا تو قرآن کی بات ماننی ہوگی، یا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہوگی، یا اچھے انسانیوں کی بات ماننی ہوگی. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بہت بڑا جہاد ہے، یہ جہاد ہم کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے. ہم ہر جابر حکمران کے سامنے ہم حق کی بات کریں گے، نہ کسی کی ماں گالی دیں گے، نہ کسی کے ماں باپ کی گالی دیں گے، نہ یہ بتائیں گے کس کو بچائے. جو آدمی عوام کے حقوق کا غاصب ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم اس کے خلاف بات کریں گے. ہمارے سر آپ کے حوالے، ہماری زندگی آپ کے حوالے. ہم اپنے بچوں کو یہی لکھ کے بھیجیں گے کہ اگر لوگ ہمیں مارتے ہیں، ہمارے مرنے والے وہ لوگ ہیں جو یہاں جمہوریت کو نہیں چھوڑتے. ہمارے مارنے والے وہ لوگ ہیں جو انسانوں پہ انسانوں کی بالادستی قائم رکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے. قرآن کریم حکم دیتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. ابھی ہم اللہ کی بات مانیں یا شہباز اینڈ کمپنی کی بات؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہم کسی کا نام نہیں لیتے. ہمارے 1 2 3 کس لیے آپ نے لوگوں کو مار رہے ہیں؟ ہمارا خون ایسے رہے گا نہیں جائے گا، نہ ہم نے ایسے رہے گا وہ دینا ہے. اگر ہم غلط لوگ ہوتے، یہ جو بیٹھے ہیں اچھے لوگ ہیں برے لوگ ہیں، تحریک انصاف والے ہیں، بیت المسلمین والے ہیں، مالک کی پارٹی ہے، ANP والے ہیں، اختر جان ہیں. اگر ہم لوگوں کے جذبات سے کھیلنا چاہیں ہم کوئٹہ کی تمام تانوں کو ایک دن میں جلا سکتے ہیں. تمام تانوں کو، پولیس کے ہوں یا کوئی اور، لیکن ہم لوگوں کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اپنی بڑی پیارے بولیں گے، ہم اس خطرناک دن کا احتجاج ایسے رنگ میں کرنا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا دیکھ لے. اس میں ہمیں پاکستان کے عوام کی بالعموم، بلوچستان کے عوام کی بالخصوص جتنی پارٹیاں ہیں، جتنے لوگ ہیں، ملا ہے، پیر ہے، فقیر ہے، جرنلسٹ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ہم نے ایک دن رکھنا ہے ایک پرامن احتجاج کا. ایسے پرامن احتجاج کہ گوادر سے لے کر چمن تک ساری سڑکیں لوگوں سے بھری پڑی ہوں، لوگ نکل آئیں، کالے جھنڈیاں ہوں. اور ہمیں ان پیاروں کے لیے ہم پورا دن ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے ٹرک اونر سے، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ان بسوں سے جو ہماری مسافروں کو سندھ اور پتہ نہیں کہاں کا پہنچاتے ہیں. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 8 تاریخ کو سارے صوبے میں پرامن عوامی احتجاج ہوگا. چونکہ آپ حملہ آپ نے ہمیں وارننگ نہیں دی ہے، آپ نے ہم پہ حملہ کیا ہے. اس کا ایک علاج تو یہ کہ خدا نخواستہ ہم کہیں بسم اللہ قلب و خلب نہیں، قلب و خلب نہیں. ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے ان پاروں کے خون کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرنا ہے. سارے صوبے میں جہاں کہیں بھی ہو، میں ریکویسٹ کرتا ہوں گا ہر پشتون بلوچ گھر سے کہ اس دن کم سے کم ہر گھر کا ایک آدمی نکلے، بند کرے ٹریفک ساری. ممکن ہو تو ٹرینیں بند کر دیں، ممکن ہو ہم تو PIA والوں سے بھی کہیں گے، جہاز والوں سے بھی، کہ 8 تاریخ کو کوئی ٹکٹ نہ کٹائیں. سڑکیں بند ہوں گی، کوئی مسافر نہیں جا سکے گا. ٹرینیں مہربانی کریں TT صاحب، ورنہ کیا ہے ہمارے لیے پھولپور اسٹیشن بند کرنا یا چمن کا اسٹیشن بند کرنا یا سرانان کا اسٹیشن بند کرنا مشکل کام نہیں ہے. ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے مانا اس تنظیم نے فیصلہ کیا ہے، جو بھی ہم نام دیں گے، کہ ہم نے 8 تاریخ کو انتہائی
शरीफाना अंदाज में अवाम की ताकत का मुजाहरा करना है। हम लोगों को बताएंगे कि हम इस मुल्क के मालिक हैं, हम इन सड़कों के मालिक हैं, हम इन रास्तों के मालिक हैं, और अगर कोई हमारे बच्चों को मारेगा फिर हम यहाँ किसी को गुजरने नहीं देंगे। ये हमारा फैसला है। 8 तारीख को इंशाअल्लाह सारे सूबे में अभी से 2-3 दिन है, पार्टियां बिस्मिल्लाह कर दें, गली गली कूचे कूचे में। बस ये हुकूमत चोर है, जमहूरियत जिंदाबाद, कैदियों की रिहाई, जो हमारे बच्चे गुम होते हैं, ताजर, हम पश्तून बलोच हम वाज़े ऐलान करते हैं, हम वाज़े ऐलान करते हैं, हमें आपका न ज़कात चाहिए न खैरात। हमें बैन अक़वामी कवानीन के तहत अपने सरहदात में तिजारत की इजाज़त दीजिए। हम खुद खाएंगे, आपको भी खिलाएंगे, हम खुद खाएंगे। अगर कोई बलोच, अगर कोई पश्तून, अगर कोई हज़ारा, अगर कोई यहाँ का पंजाबी, अगर यहाँ का ताजर हेरोइन की स्मगलिंग करता है, गोली मार दो। चरस की स्मगलिंग करता है, गोली मार दो। अफीम की स्मगलिंग करता है, गोली मार दो। लेकिन जब हम आप क्यों मुझे मजबूर कर रहे हैं? चमन कंधार से 6 मील के फासले पे हम वहां से कुछ लाना चाहते हैं, यहां से कुछ ले जाना चाहते हैं। जो टैक्स पाकिस्तान ने रखा है अब हमसे वसूल करें, हम देंगे आपको। यही हाल सारे जायदान तक हमारे इलाके 8-9 रास्ते, अगर खैबर पख्तूनख्वा को भी शामिल कर दें, हम अपने बच्चों को पालेंगे, अपने वतन को पालेंगे हलाल की रोजी से। अभी आप मजबूर कर रहे हैं कि खाम हमने कराची के बंदरगाह से तिजारत करनी, वो हमसे बहुत दूर है, हमसे दूर है। नोश की सामने है हेलमंद और दूसरे उसके कंधार, चमन, जोब, गजनी, इधर कमरदीन और फलाना, इस पे पाबंदियां हैं। हमारे ताजरों को अपनी आज़ादी देनी होगी। बनाए कस्टम हाउस बनाए चमन में, कंधार की तरफ कस्टम हाउस बनाए। जो टैक्स कोई पाकिस्तानी देता है हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। टैक्स का कागज साथ होता है, फिर हमारे जो ताजर यहाँ से अपना माल इम्पोर्टेड, जिस पे टैक्स दिया हुआ होता है, इम्पोर्टेड माल पे कस्टम के लोग, मलेशिया के लोग एक नाम दूसरे नाम से लोगों को लूटते हैं, तंग करते हैं। हमें कहाँ ले जाना चाहते हो? क्या हम उसकी मुल्क के रहने वाले नहीं हैं? हम जमानों से शराय अब्रिशम नहीं था, हमारे लोग चीन से तिजारत करते थे। शराय अब्रिशम तो आपने भी बनाया। हमारे लोग अफगानिस्तान की पावनों के समंदकंद तक जाते थे। हम वहाँ जाना चाहते हैं। हम इस मुल्क में आज़ाद शहरियों की तरह रहना चाहते हैं। हम इस मुल्क में तमाम वो टैक्सेस, तमाम वो गम देने के लिए तैयार है जो पाकिस्तान का हर शहरी देने के लिए तैयार हो। लेकिन आपने हमारे साथ, हम मजबूर हैं। मैं तो तजवीज़ करूँगा अपने साथियों को कि हमें मजबूर न किया जाए कि हम अपने हकूक़ के लिए बैन अक़वामी अदालतों का रुख करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि हमारे साथ ये हो रहा है। कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। अगर कोई दहशतगर्दी, आप जाने दहशतगर्द जाने। ट्रम्प साहब लगे हुए हैं, फलाना साहब लगे, बाबा ये दहशतगर्दी तो यहाँ नहीं थी। आपने दुनिया जान के लोगों को ट्रेनिंग दी, आपने दुनिया जान, अरब, अजम, यहूद, पता नहीं क्या क्या बोला, चाइना भी शामिल था, रूस भी शामिल था, वो भी शामिल था। आपने हमें ट्रेनिंग दी, वही ट्रेन लोग यहाँ फिर रहे हैं। आप कभी कहते फलाना ये कर, हमारे पास कौन सी ट्रेनिंग थी? हमारे पास मैं जलसे में भी मैंने कहा, जब अफगानिस्तान की बर्बादी हो रही थी, 303 बंदूक 30,000 रुपये में थी। आपने हमारे घरों तक पहुंचा दी कलाशनकोफ 3,000 में, 3,000 रुपये कलाशनकोफ, अमेरिकन 3,000, फलाना रॉकेट लॉन्चर 8,000, फलानी बंदूक जो बड़ी बड़ी जंजीरें चलाती है, आपने हमें पहुंचाई 10,000 में। इस वक्त पाकिस्तान में कम अज कम 20 लाख कलाशनकोफ लोगों के पास पड़े हुए। ये आपकी बला है, आप ले आए। इसका इलाज ये नहीं है, इसका इलाज ये आए बैठे, बिल्कुल हमारी तरफ से इजाजत है। बुलाएं कॉन्फ्रेंस, बुलाएं गोलमेज कॉन्फ्रेंस, जजेस भी हों, दानिश्वर भी हों, मेरी तरह के दानिशखोर भी हों, सब उसमें शामिल, जजेस हों, जर्नलिस्ट हों, हम सब बैठें। इस मुल्क को चलाने के लिए आइन में अगर कुछ कमजोरियां हैं उसको दूर करें,
سینیٹ کو قومی اسمبلی کے برابر اختیارات دے دیں، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو، داخلہ و خارجہ پالیسیاں وہاں سے چلیں، بلوچ وطن پہ بلوچ عوام کا حق، سندھی وطن پہ سندھی وطن کا، پشتون وطن پہ پشتون کا، سرائکی وطن پہ سرائکی کا، پنجابی وطن پہ پنجابی کا بہترین ملک بنے گا، اعلیٰ ملک بنے گا۔ اگر آپ نہیں سمجھتے، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں ٹھیکے پہ دے دیں 10 سال، ہمیں ٹھیکے پہ دے دیں۔ اگر ہم پاکستان کو ایشین ٹائیگر نہ بنا سکیں، ہم سیاست چھوڑ دیں۔ یہ اس لیے ہم یہاں جمع ہوئے تھے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، مفت میں ہمارے بچوں کو اپنے مارا ہے۔ کیا وہ غریب کر رہے تھے؟ بم کیا دیکھتا ہے؟ خدا نہ خواستہ مرنا تو ہم نے ہے، یہ ہم سب اڑ جاتے۔ پاکستان کا فائدہ تھا، پاکستانی سے مضبوط ہوگا۔ ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، انسانوں کی طرح بات کریں، یا سیدھی طرح وہ کر دیں کہ آپ ہماری کالونی ہے، ہم آپ کے آقا ہیں۔ پھر ہم سوچیں گے کہ اس آقا کے ساتھ ہم نے کسی آقا کو نہیں ماننا۔ ہمارا مطالبہ ہے نواز شریف سے ہے، پیپل پارٹی سے ہے، جمعیت علماء اسلام سے ہے، مہربانی کریں، خدا کو مانیں، بیٹھے اکٹھے تمام پارٹیاں کم سے کم 4-5 نقطے پہ متفق ہوں کہ کس کس کا پاکستان میں چلانا ہے۔ ہم اس پہ متفق ہوں، پھر ہم یہ اتفاق اپنے چیف کے پاس لے جائیں کہ جنرل صاحب، ہم سیاسی پارٹیاں ان باتوں پہ متفق ہوئی، مہربانی کر کے ہماری جان چھوڑیں۔ کوئی مانا زندہ آباد، نہیں مانا پھر سڑکیں، عوام مرد آباد زندہ باد ہمارے فیصلے کریں گے۔ ہم ان خاندانوں سے ہمدردی کی سوا کیا کر سکتے ہیں جن کے پیارے بغیر گناہ کے شہید مارے گئے، بغیر گناہ کے۔ اور قرآن کریم تو کہتا ہے کہ ایک انسان کو غلط مارنا ساری انسانیت کا قتل ہے۔ آپ نے انسانیت کا قتل کیا ہے، اور اس گناہ میں کیا کہ لوگ یہاں حق کی بات کیوں کرتے ہیں؟ حق کی بات ہم کریں گے، بالکل کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے۔ آپ کو جتنے سر چاہیے حاضر، بسم اللہ، بس آپ ہمیں مارتے رہیں۔ ہم یہی کہیں گے کہ مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ، ہم اپنے لا الہ کریں گے، آپ گولیاں چلائیں، زندہ باد، گاڈ بلیس یو۔ شٹر ڈاؤن 8 تاریخ کو شٹر ڈاؤن اور جام دونوں اس کا بہت الگ۔ تو وہ خزاں کی بات یہ ہے کہ وہ ہفتے کے دن سب کچھ نہیں ہوگا، نہ دکان کھلی رہے گی، نہ شٹر ڈاؤن بھی ہوگا، پیا بھی جام ہوگا۔ اگر ممکن ہوا تو پی آئی والے بھی مہربانی کی وہ ہم کریں گے۔ کارکنوں سے ہماری خواہش ہے کہ بسم اللہ آپ نے نکلنا ہے کالی جھنڈیاں لے کے، سڑکوں کو بند کرنا ہے، اور معلوم کسی کو گالیاں بھی نہیں دینی۔ جمہوریت زندہ باد، امرت مرد آباد، قیدیوں کی رہائی، عمران خان کی رہائی، ہمارے جو پیارے پتہ نہیں کہاں انہوں نے رکھے، ان کی واپسی کے مطالبے، یہ ہمارے سلوگن ہوں گے۔ گوادر سے لے کر زوب تک، زوب سے لے کر چمن تک، چمن سے لے کر اس تک۔ تاریخ تحفظ آئین پاکستان سے بھی ہم بات کریں گے، مرکزی قیادت سے، وہ اس بارے میں ہماری کیا امداد کر سکتے ہیں، کیا وہ اس میں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ، یا سمبولیکلی سندھ میں یا کہیں اور ہمارے ساتھ وہ نکلیں گے۔ وحدت المسلمین کے ساتھ بھی میری ریکویسٹ ہے، ہزارہ برادری سے ریکویسٹ ہے، پنجابی بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کریں جس کار خیر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ہفتے کے دن ہم ان غریب انسانوں کے لیے 8 تاریخ سوموار، ساری مہربانی، مطلب 8 تاریخ کو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ہر گلی میں ہر اس میں جلسہ ہونا چاہیے، جلسے ہوں گے، جلسوں میں ہم نے کسی کو گالیاں دینی ہے، نہ برا بلا کہنا ہے کہ بھائی ہم اس لیے آئے ہیں، ہم جمہوریت چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں عوام کی طاقت چاہتے ہیں، عوام کی بادشاہی چاہتے ہیں۔ جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں زندہ باد، جو نہیں دیتے پھر ہم جانے، ہمارا کام جانے۔ ہمیں تو پیپلز پارٹی سے یہ امید ہے، جمہوریت ہماری سیاست، فضل الرحمان سے ہماری امید ہے کہ اس دھرتی پہ اللہ کا نظام تو بہت بڑا ہے۔ اللہ کا نظام تو انسانیت کو وہ دیتا ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے اختر جان، کہ اگر ایک راستہ انسانوں کا راستہ، انسانوں میں سے ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے کہ عورت ہے، مرد ہے، بدکار ہے، وہ ہے کہ اگر انسانوں کا راستہ آ رہا ہو اور راستے میں شہر کی سب سے بڑی
جمعے کی صورت ہوئی جامعہ، تو شریف فیصلہ یہ ہے کہ راستہ نہیں مڑے گا، انسان کو تکلیف نہیں ہوگی، جامعہ کو گرایا جائے گا۔ اللہ نے انسان کو یہ دیا کہ جامعہ گرے گا، انسان کو راستہ ملے گا۔ اور یہاں یار لوگ چل پڑے ہیں کیا نہ کی بات کرنی ہے، نہ اپنی پیاروں کے لیے رونا ہے، نہ اپنی پیاروں کو پوچھنا ہے، ورنہ ہم آپ کو گولیاں ماریں گے۔ بابا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، گاڈ بلیس یو۔